میں ہوں امجد علی انصاری اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی ابو بکر مصباحی صاحب، جن سے ہم قربانی سے ریلیٹڈ اور بھی سوالات کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں مصباحی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصباحی صاحب، قربانی سے ریلیٹڈ ہم نے جی تو آپ سے کافی سوالات کیے، کچھ سوالات ابھی بھی باقی ہے۔ جی جیسے ہمارا پہلا سوال یہ ہے آج کا ویڈیو میں کہ ماہ ذی الحجہ میں کیا کوئی روزہ رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے، ماہ ذی الحجہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ حج کا بھی مہینہ ہے اور اس مہینے کے سلسلے میں بہت سے احادیث بھی موجود ہیں، اور اللہ پاک رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یعنی اللہ کے بندے جو ہے مقررہ دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں پہ ایام معلومات سے مراد ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی یہ 10 دن مراد ہے۔ اور حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، مثلا ترمذی شریف اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس 10 دنوں میں روزہ رکھنا اور اس میں عبادت کرنا، یہ انتہائی نیکیوں کا یعنی حصول نیکی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا فصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، یعنی یہ ماہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنا ہر روزہ کے بدلے میں 1 سال کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک رب العالمین کی رضا کے لیے جو بندہ اس 10 دنوں میں راتوں کو قیام کرتا ہے تو گویا کہ وہ لیلۃ القدر کی طرح اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے اور قرآنی آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ماہ ذی الحجہ ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا اور راتوں میں قیام کرنا یہ بہت بہترین عمل ہے اور حصول نیکی کا ذریعہ ہے۔ جی چلیے، بہت بہت شکریہ۔ مصباحی صاحب، چلتے ہیں اگلا سوال کے پاس۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جانور کا جو اجڑی ہوتا ہے، جی، اجڑی کھانا کیسا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس مسئلے کو لے کر بہت سے لوگ جو ہے کنٹروورسی بول سکتے ہیں، پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اوجھڑی یہ جانور کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہم نہیں کھا سکتے ہیں، چونکہ حدیث پاک میں بھی مثلا بدائع الصناع کے اندر اور فتوی عالمگیریہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حدیث میں تو صریح طور پر 7 اعضاء کا ذکر ملتا ہے کہ جس کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں، اور دیگر کتب فقہ میں بہت سے اعضاء کا ذکر ملتا ہے۔ سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے معقول اللحم یعنی حلال جانور کے کل 22 اعضاء ایسے ہیں جن میں سے کچھ حرام ہیں، کچھ ممنوع ہیں اور کچھ مکروہ تحریمی ہے جس کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک اوجھڑی ہے کہ اوجھڑی کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ایک لفظ المثانہ، یعنی جو پیشاب ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ کھانا حرام بتایا گیا، یعنی مکروہ تحریمی بتایا گیا ہے۔ تو جو پیشاب ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور معقول اللحم کا جو جانور ہے اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، جبکہ اس کا لید یعنی اس کا پاخانہ وغیرہ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ تو جو نجاست خفیفہ ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ جب کھانا مکروہ تحریمی ہے، تو جو نجاست غلیظہ ہے وہ آپ کا اوجھڑی میں ہی جمع رہتا ہے، تو وہ بہرکیف وہ کھانا آپ کا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس لحاظ سے پتہ چلتا ہے فتوی عالمگیریہ اور دیگر کتب فقہ کے حوالے سے کہ یہ اوجھڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ انسان جو قربانی کرتا ہے اگر وہ خود سے کرے تو خود سے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، قربانی کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے، پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے، ذبح کرنے کی کتنی شرطیں ہیں، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا اسے کھانے کے لیے آپ ذبح کریں۔
जानवर ज़बह करने की 3 शर्तें बुनियादी तौर पर ज़रूरी है। एक है कि जो आदमी ज़बह करेगा उसका मुसलमान होना, कम से कम मुसलमान होना, या कोई किताबी हो लेकिन मुसलमान होना, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि जो आदमी ज़बह करेगा वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह करे। और जो तीसरी शर्त है वो ये है कि 4 रगें कट जाएं, यानी कम से कम 3 रगों को वो काट दे, और 4 रगों का काटना ये मुस्तहब है, बेहतर है। तो ये है आपकी 3 शर्तें। ये 3 शर्तें जब पाली जाएंगी अब वो जानवर आप ज़बह कर सकते हैं। तो ज़बह करने का जो सही तरीक़ा है कुर्बानी का जानवर, कि आप जानवर को क़िबला रुख लिटा दें, यानी उसका मुंह जो है क़िबला रुख कर दें, और जानवर को जो जानवर का जो बायां करवट है उसको बायां करवट लिटा दीजिए और क़िबला की तरफ जो है उसका मुंह कर दीजिए। उसके बाद उसके आप जो है पहलू को जानवर के पहलू पर आप अपने घुटनों को जो है लगाएं। उसके बाद जो है आप ज़बह करें। और लेकिन ज़बह करने के वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जो भी छुरी में या चाकू में हाथ दे करके चलाएगा जो भी छुरी, तो वो कम से कम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। ये शर्तें ज़रूरी हैं। इन तमाम शर्तों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई आदमी ज़बह करता है तो ज़बह हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालात के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।